لیکن میں یہ بات کہنے کے اوپر مجبور ہوں، میں اگر سوختہ ساما ہوں تو یہ روز سیاہ خود دکھایا ہے میرے گھر کے چراغاں نے مجھے۔ کبھی فواد چودھری صاحب نے مسجد کے باہر بھنگڑے اور ناچ گانا کر کے دینی شاعر کا مذاق اڑایا، کبھی صبا قمر نے مسجد وزیر خان کے اندر شوٹنگ اور ڈانس کر کے شاعر اسلام کی توہین کی، اور کبھی عورت مارچ والوں نے زومینی اور گندے اور غلیظ نعرے لگائے۔ میں 9 سال کی تھی، وہ 50 برس کا تھا، آج بھی اس کا نام مسجدوں میں گونجتا ہے۔ کسی بدبخت کو، بے حمیت کو، بے ضمیر کو، بے غیرت کو یہ جرأت نہیں ہوئی کہ اس عورت مارچ کے خلاف مقدمے درج کرے۔ لیکن یہ تو کام کر رہے ہیں دین دشمن، یہ تو وہ لابیاں جو سیکولر ہیں، یہ تو وہ لابیاں جو بے دین ہیں۔ میں اپنے بریلوی بھائیوں سے بھی ایک بات کہنا چاہتا ہوں، اور یہ شعر انہی کی وجہ سے پڑھا ہے۔ میں اگر سوختہ ساما ہوں تو یہ روز سیاہ خود دکھایا ہے میرے گھر کے چراغاں نے مجھے۔ اگر مسجد وزیر خان کے اندر اور باہر ناچ اور گانا اور بھنگڑے ڈالنا لادینیت اور سیکولر لوگوں کی حامی ہے اور شاعر اسلام کی توہین ہے، تو میرے بھائیوں، عید میلاد النبی کے نام کے اوپر ڈانس، رقص، بھنگڑے اور ڈول کی تھاپ کے اوپر غیر محرم عورتوں اور حوروں کی سجاوٹ کر کے ان کو نچانا، ان کو بٹھانا، ان کو لوگوں کی زینت بنانا، یہ بھی اسلام اور دین دشمنی ہے۔ آپ کے ان حرکتوں کی وجہ سے کل ایک سوشل میڈیا کے اوپر ویڈیو وائرل ہوئی ہے، افسوسناک ہے، دکھ کا مقام ہے۔ ہم اسلامی ریاست میں رہتے ہیں، ہم مسلمان ملک میں رہتے ہیں، ایک بدبخت نے ڈھول کی تھاپ پر، موسیقی کی تان کے اوپر پوری نماز کی ایکٹنگ کی، اور رکوع اور سجدے میں جاتے ہوئے ٹھمکے لگا رہا ہے، اپنے جسم کو لچر انداز میں ہلا رہا ہے۔ کسی کا ضمیر نہیں جاگا، کسی کی غیرت نہیں جاگی۔ میں اہل حدیث کانفرنس کے اس افتتاحی خطبے سے، اس کی وساطت سے، حکام بالا سے، انتظامیہ سے، اداروں سے اس بات کا مطالبہ کرنا چاہتا ہوں کہ ایسے بدبخت کے خلاف توہین شاعر اسلام کا مقدمہ فی الفور درج کیا جائے۔ کیا آپ اس مطالبے کی تائید کرتے ہیں؟